اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رضا، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد پریاگراج جماعت ثانیہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور منہج العربیہ جزء ثالث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ وجب واجب ہوا، یجب واجب ہوتا ہے، وقف ٹھہرا، یقف ٹھہرتا ہے، وصل پہنچا، یصل فعل مضارع پہنچتا ہے، وجد پایا، یجد فعل مضارع پاتا ہے، وصف بیان کیا، یصف بیان کرتا ہے، وضع رکھا، یضع رکھتا ہے۔ سعید متی تصل الی المدرسۃ یا فرید، سعید سوال کر رہا ہے، اے فرید مدرسہ کب پہنچتے ہو؟ فرید اصل دائما فی وقتها، میں ہمیشہ اس کے وقت میں پہنچتا ہوں۔ سعید اتقف فی الطریق، کیا تم راستے میں ٹھہرتے ہو؟ فرید لا اقف ابدا، میں کبھی نہیں ٹھہرتا ہوں۔ سعید این تضع کتبک، تم اپنی کتابیں کہاں رکھتے ہو؟ فرید اضعها فی الدرج، میں کتابوں کو دراز میں رکھتا ہوں۔ سعید اتصف لی کیف مدرستک، کیا تم مجھ سے اپنے مدرسے کے بارے میں بیان کرو گے کہ تمہارا مدرسہ کیسا ہے؟ نعم اصفها لک، ہاں میں تمہارے لیے بیان کروں۔ مدرستی لہا بناء کبیر و جمیل، میرے مدرسے کے بہت سارے کمرے ہیں اور وہ سب خوبصورت ہیں۔ فیہ غرفات کثیرۃ، جس میں بے شمار کمرے ہیں۔ منہا غرفۃ لناظر المدرسۃ، اس میں ایک کمرہ ہیڈ ماسٹر کا ہے۔ وغرفۃ للمکتبۃ، اور ایک کمرہ مکتبہ کے لیے ہے۔ وغرفۃ لادوات الالعاب الریاضیۃ، اور ایک کمرہ بچوں کے کھیلوں کے سامانوں کے لیے۔ وغرفات اخرى، اور بھی اس میں بے شمار دوسرے کمرے ہیں۔ فیہا طبقات مختلفۃ، جس میں مختلف درجے۔ وفیہ قاعۃ للخطابۃ، اور اس میں ایک ہال ہے خطابت کے لیے۔ یخطب فیہا التلاميذ، جس میں طلبہ خطاب کرتے ہیں۔ وقاعۃ للصلاۃ، اور ایک ہال ہے نماز کے لیے۔ الا تعلم ان الصلاۃ من اہم الاعمال، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک نماز اہم اعمال میں سے ہے۔ وللمدرسۃ میدان کبیر للعب، اور مدرسے کے لیے ایک بڑا میدان ہے کھیل کے لیے۔ والتلاميذ يلعبون العابا مختلفۃ بعد المدرسۃ، اور طلبہ اس میں مختلف کھیل کھیلتے ہیں مدرسہ کے بعد۔ فإن الریاضة البدنیۃ تنفع التلاميذ، کیونکہ بدنی ورزش یہ طلبہ کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ سعید کیف تجد ناظر المدرسۃ، تم ہیڈ ماسٹر کو کیسا پاتے ہو؟ فرید اجدہ رجلا طیبا، میں ایک اچھا آدمی پاتا ہوں۔ وہو شفیق علینا، وہ ہمارے اوپر مہربان ہیں۔ لا یغضب علی احد بدون سبب، وہ کسی پر بغیر سبب کے ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ والاساتذۃ کذالک یفعلون، اور سارے اساتذہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ
من الشاہدین اور میں اس پر گواہ۔ یہ 14ویں سبق کا ترجمہ ہوا۔ آگے عربی بنانے کو دیا گیا ہے، آپ حضرات اس کی عربی بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رضا، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد پریاگراج، جماعت ثانیہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور منہاج العربیہ جزء ثالث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج آپ کا سبق 17واں سبق ہے، جس میں واو اور یا یعنی حروف علت والے صیغوں کا استعمال کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ دیکھیں جیسے روح مصدر ہے جس کے معنی جانا، راحہ وہ گیا فعل ماضی، یروح وہ جاتا ہے فعل مضارع، اروح میں جاتا ہوں فعل مضارع واحد متکلم، نروح ہم جاتے ہیں فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ، یروحون وہ سب جاتے ہیں جمع مذکر غائب کا صیغہ، یروحنا وہ سب جاتی ہیں جمع مؤنث غائب کا صیغہ، تروحون تم سب جاتے ہو جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تروحنا تم سب جاتی ہو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، تروحینا تو جاتی ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، بیعن بیچنا، باعا اس نے بیچا فعل ماضی کا صیغہ، یبیعو فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب، تبیعو فعل مضارع کا صیغہ تو بیچتا ہے، ابیعو واحد متکلم کا صیغہ میں بیچتا ہوں، نبیو ہم بیچتے ہیں جمع متکلم کا صیغہ، یبیعونا وہ سب بیچتے ہیں جمع مذکر غائب کا صیغہ، یبیعنا وہ سب بیچتی ہیں جمع مؤنث غائب کا صیغہ، تبیعونا تم سب بیچتے ہو جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تبیعنا تم سب بیچتی ہو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، تبیعینا تو بیچتی ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ سوال جواب آگے شروع کر رہے ہیں۔ رشید این تروح علی اجل یا مجید ولماذا؟ اے مجید تم جلدی کہاں جا رہے ہو اور کیوں؟ مجید اروح الی السوق لشراء اللحم میں بازار کی طرف جا رہا ہوں گوشت خریدنے کے لیے۔ رشید سوال کر رہا لماذا تروح تم کیوں جا رہے ہو؟ مجید اروح لشراء اللحم والخضروات میں جا رہا ہوں گوشت اور سبزیاں خریدنے کے لیے۔ رشید متی تروح الی المدرسۃ تم مدرسہ کب جاؤ گے؟ مجید اروح بعد ذلک اس کے بعد جاؤں گا۔ رشید اتجیء انت بالخضروات ولا یجیء احد بها کیا تم ہی سبزیاں لے کر آتے ہو اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں لے کر آتا ہے؟ مجید نعم ہاں۔ اجیء بها عند الضرورت میں سبزیاں لے کر آتا ہوں ضرورت کے وقت، وَأَحْسَبُ أَنَّ عَمَلَ الْبَيْتِ مَا فِيهِ نَقِيصَةٌ اور میرا خیال ہے کہ گھر کے کام میں کوئی عیب نہیں۔
رشید یروح اولاد الاغنیاء ہکذا، کیا مالدار کے لڑکے بھی اسی طرح جاتے ہیں؟ مجید سمیعت، میں نے سنا ہے، انہم لا یروحون، وہ سب نہیں جاتے ہیں۔ رشید تبیع الخضروات نساء، کیا سبزیاں عورتیں بیچتی ہیں؟ مجید نام، النساء یبیعن الخضروات والرجال ایضا یبیعونها، ہاں عورتیں سبزیاں بیچتی ہیں اور مرد بھی سبزیاں بیچتے ہیں۔ رشید ای الخضروات یبینا، کون سی سبزیاں عورتیں بیچتی ہیں؟ مجید یبیعن البطاطا والطماطم والباذنجان والاسفناخ والرجلة والبامیۃ وغیرہ، عورتیں آلو، ٹماٹر اور پالک اور خرفہ ساگ اور بھنڈی وغیرہ بیچتی ہیں۔ من یبیع اللحم، گوشت کون بیچتا ہے؟ مجید یبیعہ القصاب، قصاب گوشت بیچتا ہے۔ رشید ای لحم یبیع، کون سا گوشت بیچتا ہے؟ مجید یبیع لحم الغنم، بکری کے گوشت کو بیچتا ہے۔ رشید اتروح النساء ایضا الی السوق، کیا عورتیں بھی بازار جاتی ہیں؟ مجید نام، ولیکن بعضہن لا یروحن، ہاں عورتیں جاتی ہیں لیکن بعض عورتیں نہیں جاتی۔ یہ 17ویں سبق کا ترجمہ ہوا، باقی آگے اسئلہ ہے اور ترجمہ کرنے کو کہا گیا ہے، آپ حضرات ترجمہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رضا، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد پریاگراج، جماعت ثانیہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور منہاج العربیہ جزء ثالث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج آپ کا سبق 18واں سبق ہے، جس میں مرغے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ الدیک، مرغا، الدیک من الطیور الداجنۃ، مرغا پالتو جانوروں میں سے، پالتو پرندوں میں سے۔ ریشہ جمیل، جس کے پر خوبصورت ہوتے ہیں۔ وعلی راسہ عرف کمثل التاج، اس کے سر پر تاج نما ایک کلگی ہوتی ہے۔ وہو احمر اللون، وہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ فی ہذہ الصورۃ الدیک یشرب الماء فی اناء، اس تصویر میں مرغ ایک برتن میں پانی پی رہا ہے۔ والدجاجۃ واقفۃ، اور مرغی کھڑی۔ وفراخها تلقط الحب، اور اس کا چوزا دانہ چگ رہا ہے۔ الدجاجۃ نافعۃ، مرغی نفع بخش ہے۔ لأنها تبید کثیرا، اس لیے کہ وہ بہت انڈے دیتی۔ وبیضتها خیر غذاء، اور اس کا انڈا بہترین غذا ہے۔ وَيَأْكُلُهُ النَّاسُ بِرَغْبَةٍ، اور لوگ اسے شوق اور رغبت سے کھاتے ہیں۔ بعضهم يأكل البيضة المغلیة، کچھ لوگ ابلا ہوا انڈا کھاتے ہیں۔ وبعضهم يأكل المقلیة، اور بعض لوگ تلا ہوا انڈا کھاتے ہیں۔ البیضة المغلیة تنفع کثیرا، ابلا ہوا انڈا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ولكن المقلیة لیست کذلک، لیکن تلا ہوا انڈا ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بل ہی لذیذۃ فقط، بلکہ وہ صرف مزیدار ہوتا ہے۔ الاغنیاء یاکلون لحم الدیک والدجاجۃ، مالدار لوگ مرغا اور مرغی کا گوشت کھاتے ہیں۔ فإنہ لذیذ جدا، کیونکہ وہ بہت مزیدار ہوتا ہے۔ الدیک یصدع قبل الفجر،
مرغا فجر سے پہلے بانگ دیتا ہے۔ اسمعتم صداحہ، کیا تم نے اس کی بانگ سنی؟ وفہمتم معناہ، اور اس کا معنی سمجھا۔ کأنہ یقول لکم، گویا کہ وہ تم سے کہہ رہا ہے، ایھا الراقدون، اے سونے والو، الی متی ترقدون، کب تک سوتے رہو گے؟ فقوموا من نومکم، اپنے نیند سے اٹھو۔ ولا تکسلوا، اور سستی نہ کرو۔ واعبدوا اللہ ربکم، اپنے رب اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ الا تعلمون ان اللہ خلقکم ورزقکم من الطیبات، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پاک چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے۔ وحفظکم من الآفات، اور آفتوں سے تمہاری حفاظت فرمائی ہے۔ فقوموا للہ، تو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ واعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو۔ واشکروہ، اور اس کا شکر کرو۔ افلا تشکرون، کیا تم شکر نہیں کرو گے؟ یہ 18ویں سبق کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آگے عربی بنانے کو کہا گیا ہے، اسئلہ ہے، اس کو مکمل کر